شاگرد آیا استادوں کے پاس، مرید آیا مرشدوں کے پاس، بابا جی جنت کی کوئی تعریف کریں جس سے دل میں جنت کی محبت پیدا ہو جائے، جنت میں کیا کچھ ملے گا؟ ان بزرگوں نے فرمایا میں تو اتنا جانتا ہوں جنت میں حضور کا قرب ملے گا، جنت میں حضور کی ملاقات ہوگی، جنت میں حضور ہوں گے۔ محبت رسول یہ ایمان ہے، محبت رسول زندگی کا حسن ہے۔ جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں، وہ سینہ فنا ہو جانے والی آرزوؤں کا قبرستان تو ہو سکتا ہے، مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سینہ جس میں درد رسول نہیں، سوز و گداز رسول نہیں، وہ سینہ جس میں محبت رسول نہیں، وہ کسی منافق کا سینہ تو ہو سکتا ہے، وہ موہوم آرزوؤں کا قبرستان تو ہو سکتا ہے، وہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کے سینے میں حضور کا پیار ہے، مومن وہی ہے جس کے سینے میں حضور کا پیار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضور کی محبت کے حوالے سے چند ایک پہلو بیان کیے، اس محبت کی اہمیت اور اس محبت کا سبب بھی کہ حضور گلشن نبوت کے گل زیبا ہیں، گل تر ہیں، بلکہ وہ پھول ہیں جو باعث تزئین گلستاں ہیں، اور حضور کی محبت سینوں سے میل نکال دیتی ہے، سینوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اور میں اس موضوع کے پہلو بیان کروں، یہ تو ایسا موضوع ہے کہ زندگی ختم ہو جائے محبت رسول کا موضوع نہیں ختم ہو سکتا۔ آج تاریخ کون سی ہے؟ نہیں، میں جون کی نہیں پوچھ رہا، شوال کی۔ جی ماشاء اللہ، تینوں واضح آئی ہیں، 12 بھی 13 بھی 14 بھی، رات 14ویں ہے۔ آج جو رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ 14ویں رات ہے، دن گزرا ہے وہ 13 ہی تھا۔ 15 شوال کو میدان احد میں حضور کے 70 جاں نثاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور ان میں حضور کے پیارے چچا اسد اللہ و اسد و رسول ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آج کا درس قرآن ہم حضرت امیر حمزہ کے نام نہ کر دیں تو کوئی بھی ایصال ثواب کیے بغیر نہ جائے۔ آج ڈنگے کی اس جامع مسجد سے ایک گلدستہ تحفہ جانا چاہیے احد کے میدان میں، شہدائے احد کی بارگاہوں میں۔ میرے اس موضوع سے کیا تعلق ہے حضرت امیر حمزہ کا؟ ابتدائی دور ہے مکی زندگی کا، جو کلمہ پڑھتا ہے مشرکین اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی جیسی ہستیاں، بڑے امیر تھے حضرت عثمان غنی، جب انہوں نے قبول اسلام اور اعلان قبول اسلام کیا تو ان کے چچا نے بھی ان پر ظلم کیا۔ جو کلمہ پڑھتا مشرکین مکہ سختی کرتے کہ مار کے ظلم کر کے انہیں ہٹاؤ اسلام سے اور روک، اور لوگ ڈر جائیں، ڈر کے لوگ کلمہ نہ پڑھیں، اس لیے مشرکین مارتے تھے۔ غلاموں کو یا صحابہ کو اذیتیں تو وہ دیتے رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود اذیتیں برداشت کی، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور آدھی رات گزرنے کے بعد آپ کو ہوش آیا تھا، اہل قبیلہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حال چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو وہ دور تھا جب مسلمانوں کو جسمانی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم حرم پاک تشریف لائے ہیں، ابو جال نے دیکھا ہے تو اس نے ایک پتھر حضور کی طرف پھینکا ہے جو آپ کے سر مبارک پہ لگا ہے، اور سر مبارک قطرے زخمی ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نوکرانی نے، کنیز نے یہ منظر دیکھا، اور بعض نے کہا کہ ابن جدعان کی کنیز تھی جس نے یہ منظر دیکھا۔ حضرت امیر حمزہ شام کو گھر آئے شکار کر کے، بڑے خوش تھے۔ کنیز پوچھتی آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا آج میں نے شکار بڑا کیا ہے،
کنیز نے کہا آپ تو بڑے خوش ہیں، لیکن آج آپ کے بھتیجے محمد وہ بڑے غمگین ہیں۔ ابھی حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف وہ جو خونی محبت تھی۔ حضرت امیر حمزہ چچا ہیں حضور کے، حضرت عبداللہ کے یہ بھائی ہیں، حضرت عبد المطلب کے یہ بیٹے ہیں۔ وہ جو خونی محبت تھی، خونی رشتے کی وجہ سے، اس محبت سے آپ اٹھے، بڑے غصے کے ساتھ، جلال کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے گئے، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں عمر بن حشام کہاں ہے؟ کہاں ہے عمر بن حشام؟ عمر بن حشام نام تھا ابو جال کا۔ پوچھ رہے ہیں ابو جال کہاں ہے، ابو جال کہاں ہے؟ وہ بھی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور چند لوگوں کے سامنے حضور کا ذکر کر رہا ہے، معاذ اللہ اسلام کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، کمان آپ نے اس کے سر پہ ماری، اور کمان اس کے سر پہ اتنے زور سے ماری کہ وہ زمین پہ گرا۔ اس کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگوں نے تلواریں بے نیام کی، اور حضرت امیر حمزہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم کے جو نوجوان وہاں تھے انہوں نے بھی تلواریں نکال لی۔ ابو جال اٹھا، اس نے کہا غلطی میری تھی، میں نے ہی پہلے پتھر مارا تھا۔ تو وہ جو تلواریں نکلی تھی وہ نیام میں ڈال لی گئی۔ حضرت امیر حمزہ نے اس وقت بڑا شورا آفاق جملہ بولا۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا او عمر بن حشام کان کھول کے سن لے، محمد عربی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ سوچ لینا ان کا چچا حمزہ ابھی زندہ ہے۔ حالانکہ بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم عبداللہ کے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، میں سامنے کھڑا ہوں۔ بدلہ لے کے اب آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا چچا میں بدلے لے کے خوش نہیں ہوتا، میں دنیا میں بدلے لینے نہیں آیا، میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا۔ اب وہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث آپ کو سنائی ہے، جناب حمزہ پوچھتے ہیں اگر آپ بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوئے تو پھر کس بات سے خوش ہوں گے؟ آج میں نے آپ کو خوش کرنا ہے، آپ کا غم دور کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچا اگر آپ حق کو مان لیں، خدائے واحد کو مان لیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، مجھے سوچنے کا موقع دیں، سوچ کے بتاؤں گا، نہیں، ادھر حضور نے فرمایا اگر آپ حق کو مان لیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ چچا کہتے ہیں اگر میرے کلمہ پڑھنے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر خوش ہو جائیں، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین کی صفوں میں، مشرکین کی محفلوں میں صفے ماتم بچھ گئی کہ حمزہ نے کلمہ پڑھ لی، اس شیر ہستی نے کلمہ پڑھ لی ہے۔ ابو لہب، ابو جہل، ان کے سینے دہل گئے، حمزہ نے کلمہ پڑھ لیے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے کلمہ پڑھنے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر خوش ہو جائیں، میں حق کو قبول کرتا ہوں۔ جناب امیر حمزہ پھر ہر موقع پر حضور کے محافظ، حضور کے ساتھ رہے ہیں، مکہ ہو یا مدینہ منورہ، بدر ہو یا احد۔ بدر میں جب مشرکین نے کہا تھا کہ ہم انصار سے نہیں مبارزت طلبی میں لڑیں گے، ہمارے سامنے ہمارے جوڑ کا کوئی لاؤ، تو پتہ ہے سب سے پہلے حضور نے کس کا نام لیا تھا؟ انہوں نے حمزہ کہاں ہے، علی کہاں ہے، عبیدہ کہاں ہے؟ انہیں حضور نے سب سے پہلے ان تین ہستیوں کو بھیجا ہے۔ بدر میں بھی حضرت امیر حمزہ کی تلوار نے بڑے جوہر دکھائے، اور احد میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان رسول کو، دشمنان دین کو واصل جہنم کیا۔ مبارزت طلبی میں بھی طلحہ کے بھائی عثمان، اس کو احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا۔ چونکہ بدر میں آپ نے کئی مکے کے سرداروں کو واصل جہنم کیا تھا، اس لیے ہندا نے واشی سے کہا تھا کہ اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گی۔
یہ جبیر کا غلام تھا واشی. جبیر نے بھی کہا تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اگر تو حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دے. واشی کہتے ہیں مجھے احد سے اور کوئی رغبت نہیں تھی، میں صرف اپنی آزادی چاہتا تھا اور اس موقع کی تاڑ میں تھا کوئی موقع ملے میں حضرت امیر حمزہ پہ وار کروں. حضرت امیر حمزہ احد میں ایک دشمن رسول کو واصل جہنم کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں کہ اس وقت ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کے حمزہ واشی نے تیر پھینکے آپ کی طرف، جو حضرت امیر حمزہ کے زیر ناف آ کے کھبا ہے پیٹ میں اور پشت کی طرف سے نکل گیا. حضرت امیر حمزہ گرے ہیں، جام شہادت نوش فرمایا ہے. واشی کہتا ہے مجھے اور کوئی غرض نہیں تھی اس جنگ سے اور میں نے حصہ نہیں لیا اس جنگ میں. واشی نے جا کے ہندا کو بلایا، ہندا آئی، آپ کا سینہ چیرا گیا، دل مبارک نکالا، اسے چبایا، اعضاء کاٹے، اعضاء کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا، انگلیاں کاٹیں، ہونٹ مبارک کاٹے، اعضاء کاٹ کے ان کا ہار بنایا اور ہار گلے میں ڈالا، سینہ مبارک چیرا، پیٹ مبارک چاک کیا. جب میرے آقا کریم جنگ کے بعد شہیدوں کی لاشوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اپنے چچا کی لاش دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی. بعض راویوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کے سینہ مبارک سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے اور آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے. آپ نے چادر ڈالنے کا حکم دیا. حضور کی چچی، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ آئیں، حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ. تو حضور نے ان کے بیٹے زبیر سے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنی والدہ کو روکو، وہ اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھیں. عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، جب وہ اپنے بھائی کا کٹا ہوا پھٹا ہوا سینہ دیکھیں گی، کٹے ہوئے اعضاء دیکھیں گی، برداشت نہیں کر سکیں گی. زبیر گئے، جا کے اپنی والدہ صفیہ کو روکا کہ حضور نے منع کیا ہے بھائی کی لاش نہ دیکھنا. ہزاروں سلام اتباع رسول کے جذبے پر. بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، جا کے چادر ہٹا کے دیکھ سکتی تھی، لیکن جب کانوں میں یہ آواز پڑی ہے نا اللہ کے رسول نے روکا ہے، وہیں رک گئی. اپنے جذبات غم کو کنٹرول کیا ہے، کس لیے؟ حکم رسول. حکم رسول آ گئے، وہیں واپس پلٹی، حضور کی بارگاہ میں آئیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، کہیں تم بین نہ کرو، کہیں تم بے صبری والے الفاظ نہ منہ سے نکالو، اس لیے میں نے تمہیں روکا ہے. صفیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اپنے بھائی کی لاش دیکھوں، میں وعدہ کرتی ہوں بین نہیں کروں گی، کوئی بے صبری والے الفاظ نہیں زبان سے نکالوں گی، میں تو صرف بھائی کا چہرہ دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں میرا بھائی صرف کلمہ ہی پڑھتا تھا یا اس نے کلمے کا حق بھی ادا کیا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اسلام کی خاطر پیش کی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت امیر حمزہ کو لحد میں اتارا ہے. حضرت عبداللہ بن جہش بھی لحد میں وہیں قریب ہے. احد کے میدان میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. یہ جو اسلام کا گلشن ہرا بھرا ہے، یوں ہی نہیں ہرا بھرا، اسے اہل بیت نے، صحابہ نے، سلف صالحین نے اپنے خون سے سینچا ہے. اور آج درس قرآن مجید میں ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ وہ گلشن جو حضرت امیر حمزہ کے خون سے سینچا گیا ہے، وہ گلشن جو بدر و احد کے شہداء کے خون سے سینچا گیا ہے، ہم اسے اجڑنے نہیں دیں گے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی